بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ، اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالی گمراہ کر دے تو پھر کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس کی گمراہی کے بعد اس کو ہدایت پر لے آئے۔ احد یلی، اس کی تفسیر فرمائی مفسر علام نے من ولیین کی تفسیر احد یلی معنی ہے لیس لہ ولی یلی ہدایتہ بعد اضلالہ، کہ اس کی گمراہ کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں من بعد ہی کی ضمیر کا مرج اضلال ہے، اور معنی ہے اس کو گمراہ کرنے کے بعد اب کوئی اور ایسا انسان نہیں جو اس کو ہدایت پر لے آئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد ہی کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہو، اور بعد اللہ سے مراد سوى اللہ معنی ہے کہ اس کے گمراہ کرنے کے بعد اللہ کے سوا کوئی اور اس کا مددگار اور ولی نہیں ہوگا۔ اور اے محبوب، تم دیکھو گے ظالموں کو، ہے نا، تم دیکھو گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب کو دیکھ کر کہیں گے حل الی مرد من سبیل، کیا ہمارے لیے دنیا کی طرف واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ تو ترى ظالمین یہ جملہ حالیہ ہے، اور رؤیت سے مراد رؤیت بصریہ ہے، آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے کہ قیامت کے دن اپنی نظروں سے تم دیکھو گے، ہے نا، کہ جب یہ آگ میں جائیں گے تو اس وقت میں کہیں گے حل الی مرد من سبیل، اور اس کا مخاطب ہر وہ انسان ہے جس میں رؤیت کی صلاحیت ہو۔ مردن یہ ردن سے ظرف زمان ہے اور ظرف مکان ہے، معنی ہے لوٹانے کا وقت یا لوٹانے کا مقام۔ تو یہ کہیں گے کیا ہمارے لیے لوٹنے کی کوئی جگہ ہے، دنیا کی طرف کوئی راستہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم دنیا کی طرف پلٹ کر چلے جائیں اور پھر ہم نیک اور اچھے اعمال کریں۔ دوزخ کی سختی کا اللہ رب العزت نے اس میں ذکر فرمایا کہ یہ لوگ دوزخ کی سختی کو دیکھیں گے تب یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی طرف لوٹ کر جاتے اور اچھے اعمال کرتے، کاش ایسا ہوتا۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو اہل جنت میں سے بہت نعمتوں والا تھا، ہے نا، جہنم والوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں بہت نعمتوں والا تھا، بہت عیش و عشرت والا تھا۔ پھر اس سے کہا جائے گا جو دنیا میں نعمت والا تھا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ تو وہ انسان کہے گا میرے رب کی قسم نہیں، میں نے کوئی نعمت اور بھلائی نہیں دیکھی۔ پھر اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی تھی، لوگ اسے اس کی غربت کی بنیاد پر تکلیفیں دیتے تھے۔ پھر اسے جنت میں ایک دفعہ غوطہ دے کر پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، اللہ کی قسم نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی کو دیکھا۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور وہ جسے اللہ گمراہ کرے تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اے احد یلی ہدایتہ، کوئی ایسا نہیں جو اس کی ہدایت کا ولی ہو اس کو اللہ کے اس کو گمراہ کرنے کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے یقولون، تو وہ کہیں گے هَلْ إِلَى مَرَدٍ إِلَى الدُّنْيَا مِن سَبِيلٍ، کیا دنیا کی طرف واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ اس پر پیش کیے جائیں گے۔ علیہا میں ہا ضمیر کا مرجع نار ہے، عذاب اس کا مرجع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر عذاب کو مرجع قرار دیا جائے
تو اس میں مطابقت نہ رہے گی کہ وہ مذکر ہے اور مؤنث کی ضمیر ہے، اس لیے ہا ضمیر کا مرجع النار ہے۔ اور تم انہیں دیکھو گے کہ دوزخ پر یعرضون علیہا، وہ پیش کیے جائیں گے دوزخ پر، خاشعین من الذل، ذلت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے، خاشعین من الذل۔ تراہم، یہ بھی رویت سے مراد رویت بصری ہے، اور یعرضون اور خاشعین یہ دونوں ہم ضمیر سے جملہ ہو کر کے حال واقع ہیں، اور من الذل یہ خاشعین سے متعلق ہے، خاشعین معنی ہے۔ اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے خاشعین، اس حال میں کہ وہ ذلت اور خوف کی وجہ سے سر جھکائے ہوں گے، ینظرون الیہا من طرف خفی، اور جہنم کی طرف دیکھتے ہوں گے چھپی نگاہ سے، چھپی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہوں گے۔ طرف سے مراد آنکھ ہے، آنکھ ہے، اور اس سے مراد یہ خاموشی سے اور چھپ کر کے دیکھنا ہے نا، آدھی نظر سے دیکھنا، جیسے کہ نظر ٹیڑھی کر کے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، تو چوری چوری چھپے چھپے جب ان کو آگ کی جانب لے جایا جا رہا ہوگا اور جہنم پر پیش کرنے کے لیے ان کو لے جایا جا رہا ہوگا، اور اس وقت میں ان پر ذلت برس رہی ہوگی، عاجزی کی بنیاد پر یہ سر جھکائے ہوں گے اور نظریں بچا بچا کر اور چوری چوری یہ ترچھی نگاہ سے جہنم کو دیکھتے ہوں گے، اور اللہ کے عذاب کا خوف ان پر طاری ہوگا، حواس باختہ ہوں گے، لیکن چاہے یہ اس سے کتنا ہی ڈر لیں اس سے ہرگز یہ بچ نہ سکیں گے۔ جب ان کی یہ حالت ہوگی تو مؤمنین اس وقت میں کہیں گے کہ اللہ تعالی نے نقصان ان لوگوں کو گھاٹے میں عطا کیا ہے، گھاٹا عطا کیا ہے نا، اور یہ لوگ نقصان میں ہیں، تو اس وجہ سے ہیں کہ یہ دنیا میں غلط کام کرتے تھے، اور آج حقیقی نقصان یافتہ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ساتھ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ آج کی ابدی نعمتوں سے یہ سب محروم ہیں اور انہیں بھی محروم رکھا۔ آج وہ سب لوگ الگ الگ عذاب میں مبتلا ہیں، اور دائمی اور ہمیشگی کے عذاب میں اب یہ مبتلا ہیں، اور یہ نا امید ہو جائیں کہ آج کوئی ایسا نہیں جو ان کو ان کے عذاب سے بچا سکے اور ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کرا سکے۔ ینظرون الیہا میں الیہا میں ہا ضمیر کا مرجع جب وہ عذاب ہے، لیکن اس سے مراد نار ہے، یعنی نار کی طرف یہ پیش کی جائیں گے۔ اور من طرفین میں من ابتدائیہ ہے یا من با کے معنی میں ہے، با کے معنی دیکھیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم ان کو دیکھو گے کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے اس پر، یعنی آگ پر، خاشعین ہے نا، اس حال میں کہ وہ ذلت اور خوف کی بنیاد پر سر جھکائے ہوں گے، من الذل، خائفین متواضعین من الذل، ینظرون الیہا، اس کی طرف دیکھتے ہوں گے، من طرف خفی، چھپی نظروں سے ہے نا، پوشیدہ نگاہوں سے، ضعیف النظر مسارقہ، جو ہے نا ہلکی نظر سے تیزی کے ساتھ، چوری چوری چھپی نگاہ سے اور ہلکی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ ومن ابتدائیہ، اور من خفیین میں جو من ہے یہ من ابتدائی، من طرفین میں جو من ہے یہ من ابتدائیہ ہے یا با کے معنی میں۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک آج حقیقی گھاٹی میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹا دیا، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو نقصان دیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن ہے نا۔ آج وہی لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن میں گھاٹے میں ڈالا، وہی گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں؟ بتخلیدہم فی النار، ان کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ سے، وعدم وصولہم الی الحور المعدۃ لہم، اور ان حوروں تک نہ پہنچنے کی وجہ سے جو ان کے لیے تیار کی گئی تھی جنت میں، لو آمنوا، اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے جو حوریں تیار کی گئی تھی وہ حوریں ان کو ملتی، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے اب یہ ان حوروں سے بھی محروم ہو گئے ہیں اور یہ ان سے بھی الگ ہو گئے ہیں۔ اس بنیاد پر ان سے یہ کہا جائے گا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ والموصول خبر ان، اور موصول یہ انا کی خبر ہے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، الذین خسروا جو موصول ہے یہ انا کی خبر ہے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک یاد رکھو ظالم لوگ ہی ہمیشہ کے عذاب میں، ان الظالمین کافرین فی عذاب مقیم، دائم ہمیشہ کے عذاب میں۔ ہوا من مقول اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی کے مقولے سے ہے، یعنی الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، یہ اللہ تعالیٰ کے مقولے سے، یہ کہہ کر اشارہ اس بات کی جانب
تعالیٰ ان ظالمین فی عذاب مقیم اللہ کا مقولہ ہے، اور مومنین نے جو کہا تھا کہ آج یہی لوگ گھاٹے میں ہیں، اور جو اپنے گھر والوں کو انہوں نے گھاٹے میں ڈالا، اس بنیاد پر یہ اس کے مومنین کے قول کی تصدیق بھی ہے، تصدیق بھی۔ الذین خسروا انفسہم سے مراد ان کی خود اپنی جانیں ہیں، اور گھر والوں سے مراد یا تو اہل اس کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حور و غلمان ان کے لیے تیار کیے گئے تھے جنت میں، اگر وہ ایمان لاتے تو یہ ان سے محروم ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ممکن ہے اہل سے مراد دنیا کے اہل مراد ہوں، ان کے بارے میں نقصان کی صورت یہ ہوگی کہ جنت میں وہ دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، اگر وہ ایمان والے ہوں گے تو ان کے پاس نہیں رہیں گے بلکہ وہ دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ وما کان لهم من اولیاء، اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ان کے لیے حمایتی نہیں ہوں گے، ینصرونہ من اللہ، جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرے اے غیری، یعنی اس کے علاوہ اس کی مدد کرے، یدفع عذابہ عنہ، یعنی اس کے عذاب کو ان سے دفع کریں، ایسا کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے، طریق کوئی راستہ نہیں ہے حق کی جانب فی دنیا میں، وإلی الجنۃ فی الآخرہ، اور آخرت میں جنت کی جانب کوئی راہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، قبول کرو، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو، اجیبوا بالتوحید والعبادہ، ان توحید اور عبادت کی طرف جو بلایا جاتا ہے اس کو قبول کرو، من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ آئے ایسا دن، یعنی یوم، اور وہ قیامت کا دن ہے، لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ قیامت کا وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اللہ کی جانب سے، انہ اذا اتی بھی، یعنی جب وہ آئے گا، لا یردہ، تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، ما لکم من ملجا، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، ہے نا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، تلجئون الیہ، کہ جس کی طرف تم پناہ لے سکو، یوم اذن، اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہ تمہارے لیے اپنے گناہوں سے انکار کی کوئی صورت ہوگی، انکاری ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے انکار کی کوئی صورت بھی نہیں ہوگی، یعنی اس دن تم اپنے گناہوں سے انکار بھی نہ کر سکو گے، اور کسی طرف بھاگ کر جا بھی نہ سکو گے کہ تم اس جگہ جا کر چھپ جاؤ، اور اس جگہ جا کر تم کسی کو نظر نہ آؤ، اور گناہوں سے انکار کی صورت اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ وہ تمام نام اعمال اور صحائف جن میں تمہارے کرتوت دنیا میں لکھے گئے تھے وہ سب کے سب تمہارے سامنے ہوں گے، اس لیے تم ان سے انکار بھی نہ کر سکو گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ روگردانی کریں اس کو قبول کرنے سے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اوپر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن بڑی ہیبت ناک واقعات ہوں گے اور سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا، تو ابھی اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت اس سے ڈرا رہا ہے، اور اس دن کی تیاری کے لیے فرماتا ہے کہ اچانک آنے والے دن کے لیے تیاری کرو، ہے نا، اور اس دن کے لیے مکمل تیاری کر لو کہ جب وہ دن آ جائے تو تمہیں نہ کوئی جائے پناہ ملے گی، نہ کوئی ایسی جگہ ملے گی جہاں جا کر تم چھپ جاؤ۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، تم صدقہ کیا کرو کہ میں نے تمہیں زیادہ تعداد میں جہنم میں دیکھا ہے۔ تو کسی عورت نے پوچھا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا تمہاری شکایت کی زیادتی اور خاوندوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ اگر تو ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ ایک زمانے تک احسان کرتا رہے پھر ایک دن چھوڑ دے تو تم کہتی ہو کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی راحت اور آرام پایا ہی نہیں۔ حقیقت میں عورتوں کا اکثر یہی حال ہے، لیکن جس پر اللہ رحم کرے اور نیکی کی توفیق دے تو وہ ایسا نہیں کرتی۔ اللہ فرماتا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اگر وہ اس کو قبول کرنے سے اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، تحفظ اعمالہم، یعنی ان کے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بِأَن تُوَافِقَ الْمَطْلُوبَ مِنْهُمْ، کہ ان کے اعمال اس مطلوب کے موافق ہوں، ان کے اعمال اس کے موافق ہوں جو ان سے مطلوب ہے، ہم نے ایسا بنا کر آپ کو نہیں بھیجا۔ انما علیک الا البلاغ، انما کے معنی میں ہے آپ پر نہیں ہے مگر دعوت کا پہنچا دینا۔ وہذا قبل الامر بالجہاد، اور جہاد سے پہلے کا امر ہے، امر بالجہاد سے پہلے کا حکم ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت چکھاتے ہیں، اِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً نعمہ، کل غنا جیسے کہ مالداری و صحت اور صحت فرحا بہا، اس سے خوش ہو جاتا ہے،
وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر اس کو پہنچ جائے سیئۃ کوئی پریشانی کوئی بلا، الضمیر للانسان، ہم ضمیر کا مرجع انسان ہے، باعتبار الجنس، جنس کے اعتبار سے، سیئۃ کوئی مصیبت کوئی بلا، بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے کیا، قدموا جو ان کے ہاتھوں نے پیش کیا، وعبر بالایدی، اور ایدی سے تعبیر کیا گیا لأن اکثر الافعال تزاول بها، اس لیے کہ اکثر افعال انہی کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ فإن الانسان کفور، تو بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، للنعمتی، نعمت کا ناشکرا ہے، نعمت کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہے بلکہ نافرمان ہے نا۔ اس کی جیسی مثال آیت ما قبل میں بھی گزر چکی ہے کہ اگر ان پر کوئی آسانی آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر ذرا سی مصیبت اور بیماری اور تکلیف آ جائے اس پر ناشکری کرتے ہیں، گریہ وزاری آو فضا کرتے ہیں۔